السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنی 5 سالہ ننھی پری میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی اپنی لخت جگر کو خود اپنے ہاتھوں سے دلہن کی طرح سجا کر قبرستان لے جائے اور اسے زندہ درگور کر دے، پھر واپس آ کر اس پر فخر بھی کرے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اسی ملک عرب کی حقیقت تھی جسے ہم آج دور جاہلیت کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ عرب جو اپنی تلوار اور شاعری پر ناز کرتا تھا، آخر کیسے جادو، فال، ستاروں اور بے بنیاد وہموں کا غلام بن گیا؟ آج کی اس قسط میں انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام باتوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کہانت اور غیب دانی۔ محترم ناظرین، عرب میں کاہن بڑی کثرت سے پائے جاتے تھے۔ کاہن اس شخص کو کہا جاتا تھا جو اسرار جاننے اور غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جو گزرے ہوئے حالات کی خبر دے اسے کاہن، اور جو آئندہ پیش آنے والے حالات کی خبر دے اسے عراف کہا جاتا تھا۔ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں میں مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی۔ عرب کے مشہور کاہنوں میں افعی، جزیمہ، ابرش، شک اور سطیح وغیرہ بہت مشہور تھے۔ غیب دانوں کی ایک قسم ناظر کہلاتی تھی۔ یہ لوگ آئینے یا پانی سے بھرے ہوئے طشت پر نظر ڈالتے اور غیب کی باتیں بتاتے، یا جانوروں کی ہڈیوں، جگر اور دیگر اعضاء کو دیکھ کر مختلف فیصلے اور پیش گوئیاں کرتے تھے۔ انہی میں طارقین و حسی یعنی سنگریزے پھینکنے والے اور گٹھلیاں پھینکنے والے بھی شامل تھے۔ یہ سب کاہنوں کی قسم میں شمار ہوتے تھے، مگر ان کا مرتبہ عراف اور کاہن سے کم سمجھا جاتا تھا۔ ان سے بھی کم درجہ تعویذ گنڈے کرنے والوں کا تھا۔ فال اور بدشگونی۔ اہل عرب تفاؤل اور تشاؤم یعنی نیک فالی اور بدفالی کے بھی بہت قائل تھے۔ وہ کوے کو بہت منحوس اور موجب فراق سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں کوے کو غراب کہتے ہیں، اسی لیے مسافرات کو غربت اور مسافر کو غریب کہنے لگے، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق کوے کے اثر سے جدائی واقع ہوتی ہے۔ الو کو بھی بہت منحوس سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک الو کے بولنے سے موت اور ویرانی آتی تھی۔ عطسہ یعنی چھینک کو بھی موجب بدفالی خیال کرتے تھے۔ بعض لوگ ساحر تھے، وہ جادوگری کا پیشہ کرتے تھے اور شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لیے بڑی بڑی ریاضتیں کرتے تھے۔ جنگ جوئی۔ ذرا ذرا سی اور نہایت معمولی باتوں پر ان کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ جب لڑائی شروع ہو جاتی تو پھر کئی پشتوں بلکہ صدیوں تک جاری رہتی۔ عرب جاہلیت کی لڑائیوں میں کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ملتی جو کسی معقول اور اہم سبب کی بنا پر شروع ہوئی ہو۔ عرب جاہلیت کی 100 لڑائیاں بہت مشہور ہیں، مثلاً بواس، کلاب، فجار، نخلہ، قرن، صوبان اور حاتب وغیرہ۔ ان لڑائیوں سے کسی قبیلے کو کوئی فائدہ نہ پہنچا، بلکہ ہمیشہ تباہی و بربادی اور جان و مال کا نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ ان میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب دشمن پر قابو پا لیتے اور اس کے عیال و اطفال کو قید کر لیتے تو بلا امتیاز سب کو قتل کر دیتے تھے۔ البتہ قیدیوں میں سے اگر کوئی شخص ان کے کھانے میں سے کچھ کھا لیتا تو وہ قتل سے محفوظ ہو جاتا تھا، اور جسے قید سے آزاد کرنا چاہتے تو پہلے اس کے سر کے بال منڈوا دیتے تھے۔ ان میں مبارزہ کی لڑائیوں کا بڑا رواج تھا۔ سب بندی کر کے لڑنا عام نہ تھا۔ وہ گھوڑوں اور ہتھیاروں کی نگہداشت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی، شاہ سواری اور نیزہ بازی میں جس شخص کو کمال حاصل ہوتا اس کی بہت عزت کی جاتی اور اس کا نام دور دور تک مشہور ہو جاتا تھا۔ بعض قبائل کو بعض فنون حرب میں خاص شہرت حاصل تھی۔ خاص تلواروں، نیزوں، کمانوں اور گھوڑوں کے باقاعدہ نام رکھے جاتے تھے جنہیں اسماء الاعلام کہا جاتا تھا، اور وہ پورے ملک میں مشہور ہوتے تھے۔ مثلا حارث بن ابی شمر غسانی کی تلوار کا نام خدوم تھا، عبد المطلب بن ہاشم کی تلوار کا نام عطشان
اور مالک بن زبیر کی تلوار کا نام ذوالنون تھا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عرب جنگ و قتال کے بے حد شائق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں صرف گھوڑوں اور تلواروں کے نام ہی 1000 تک بیان کیے جاتے ہیں۔ عشق بازی۔ عرب جاہلیت میں پردے کا بالکل رواج نہ تھا۔ عورتیں آزادانہ مردوں کے سامنے آتی جاتی تھیں۔ مشاغل کی کمی، آزاد مزاجی، شاعری کے شوق اور گرم آب و ہوا نے اس رجحان کو بھی ان میں پیدا کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک وہ شخص کمینہ اور ذلیل سمجھا جاتا تھا جسے کبھی کسی عورت سے عشق نہ ہوا ہو۔ بعض قبائل اپنی عشق بازی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ مثلاً بنو عذرا کے عشق کی یہاں تک شہرت تھی کہ عاشق من بنی عذرا کی مثل مشہور ہو گئی، یعنی فلاں شخص بنی عذرا سے بھی زیادہ عاشق مزاج ہے۔ ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا، تم کس قوم سے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایسی قوم سے ہوں کہ جب وہ عشق کرتے ہیں تو ضرور مر جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک لڑکی بولی، عذری و رب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم، یہ ضرور قبیلہ عذرا کا آدمی ہے۔ شاعری۔ عرب جاہلیت میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے شاعری کا سلیقہ نہ ہو۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی کسی نہ کسی حد تک شاعر ہوتے تھے۔ گویا وہ ماں کے پیٹ سے ہی شاعری اور فصاحت لے کر پیدا ہوتے تھے۔ ان کی شاعری عموماً فی البدیہہ ہوتی تھی، یعنی بغیر سوچے سمجھے فوراً شعر کہہ دیتے تھے۔ انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر اس قدر غرور تھا کہ وہ ساری دنیا کو اپنے مقابلے میں گونگا سمجھتے تھے، مگر جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس نے اہل عرب کے غرور فصاحت کی ایسی کمر توڑ دی کہ تمام فصیح و بلیغ عرب قرآن کریم کے مقابلے میں سر جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ سالانہ میلوں اور حج کے موقعوں پر جس شخص کا قصیدہ مجلس مشاعرہ میں سب سے بہترین قرار پاتا، وہ فوراً سب سے زیادہ عزت کا مستحق بن جاتا تھا۔ ان کے نزدیک شاعروں کی عزت بہادر سپہ سالاروں اور بادشاہوں سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ قبیلوں میں جنگ چھیڑ دینا یا ان کے درمیان صلح کرا دینا شاعر کے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھا جاتا تھا۔ بہترین قصائد لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ایسے 7 مشہور قصائد السبع المعلقات کے نام سے معروف ہیں۔ ان کے مشہور شعراء میں امرؤ القیس بن حجر کندی، زہیر بن ابی سلمہ، لبید بن ربیعہ، عمرو بن کلثوم اور عنترہ عبسی وغیرہ شامل تھے۔ شکار کا شوق۔ عربوں کو شکار کا بہت شوق تھا، اسی لیے عربی زبان میں شکار سے متعلق بے شمار اصطلاحیں پائی جاتی ہیں۔ جو شکار دائیں طرف سے آ کر دائیں ہی طرف چلا جاتا اسے سانح کہتے تھے، اور جو بائیں طرف سے آ کر بائیں ہی طرف چلا جاتا اسے بارح کہا جاتا تھا۔ جو سامنے سے آتا اس کا نام ناطح تھا، اور جو پیچھے سے آتا اسے قید کہتے تھے۔ شکاری کی کمین گاہ کو قطرہ، شکار کے لیے کھودے جانے والے گڑھے کو زبیہ، پیٹ کے بل زمین سے چمٹ کر چلنے کو تلبد، اور شکاری کے خالی ہاتھ واپس آنے کو اخفاق کہا جاتا تھا۔ وہ جس جانور کا شکار کر لیتے اس کا گوشت بلا تکلف کھا لیتے، خواہ وہ حرام ہو یا حلال۔ بعد میں اسلام نے آ کر حرام و حلال کی واضح حدود مقرر کر دی۔ لباس و طعام۔ ملک عرب میں نہ ریشم پیدا ہوتا تھا اور نہ کپاس۔ اگر بعض علاقوں میں پیدا بھی ہوتی تھی تو بہت کم اور ضروریات کے لیے ناکافی ہوتی تھی۔ البتہ یمن میں قدیم زمانے سے پارچہ بافی کا رواج تھا۔ عام طور پر اہل عرب کا لباس بہت سادہ ہوتا تھا۔ گاڑھے کے کرتے پر چمڑے کے پیوند لگا کر پہننا معمولی بات تھی۔ بعض لوگ چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چادر بنا لیتے تھے جو اوڑھنے اور بچھانے دونوں کام آتی تھی۔ اونٹ اور بھیڑ کے بالوں سے کمبل، خیمے اور فرش تیار کیے جاتے تھے۔ ڈھیلے ڈھیلے کرتے، تہبند اور سر پر رومال یا عمامہ پہننے کا رواج تھا۔ وہ عود، عنبر، لوبان اور کافور جیسے خوشبویات سے بھی واقف تھے۔ خوراک بھی بہت سادہ تھی۔ وہ خراب اور بدمزہ کھانوں پر بھی قناعت کر لیتے تھے۔ گوشت کو سب سے قیمتی اور لذیذ غذا سمجھتے تھے۔ دودھ، گوشت
اور اناج ان کی عام غذا تھی۔ اس کے علاوہ پنیر، ستو، کھجور، روغن زیتون اور حریرہ بھی استعمال کرتے تھے۔ ٹڈیاں جو اس ملک میں بکثرت پائی جاتی تھیں وہ بھی کھاتے تھے۔ آٹے کو چھلنی میں چھاننے کا عام رواج نہ تھا، بلکہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پکاتے تھے۔ سوسمار یعنی گوہ بھی پکا کر شوق سے کھاتے تھے۔ کھانے پینے کے آداب بہت معمولی درجے کے تھے۔ اس کا اندازہ ان احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے جو کھانے پینے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، اور جن میں بہت زیادہ کھانے اور گندی عاداتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ غارت گری، تکبر اور شتر کینہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عرب میں دو قسم کے لوگ تھے، شہری اور خانہ بدوش۔ شہریوں میں اگرچہ ہمسایوں کے حقوق کی رعایت اور دیانت جیسی خوبیاں موجود تھیں، مگر تجارت میں مکر و فریب اور دھوکہ دہی بھی پائی جاتی تھی۔ خانہ بدوش یعنی بدوی رہزنی اور ڈاکہ زنی میں بے حد مشاق تھے۔ مسافروں کو لوٹ لینا اور زبردستی ان کا مال چھین لینا عام بات تھی۔ اگر کسی تنہا مسافر کو پا لیتے تو اس کا مال چھین کر اسے غلام بنا دیتے اور پھر فروخت کر دیتے۔ راستوں میں موجود کنوؤں کو گھاس سے ڈھانپ دیتے تاکہ مسافر کو پانی نہ ملے، وہ پیاس سے مر جائے اور انہیں بغیر کسی مشقت کے اس کا مال ہاتھ آ جائے۔ چوری میں بھی وہ بہت ماہر تھے۔ بعض چور تو اس قدر مشہور تھے کہ ان کے نام ضرب المثل بن گئے تھے۔ ایسے چوروں کو زبان العرب یعنی عرب کے بھیڑیے کہا جاتا تھا۔ تکبر کی رذیل صفت بھی ان میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ جسیمہ ابرش کا تکبر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ کسی کو اپنا وزیر یا ہم نشین نہیں بناتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، فرقدین ستارے ہی میرے ہم نشین ہیں۔ بنو مخزوم بھی اپنے تکبر کی وجہ سے مشہور تھے۔ شتر کینہ یعنی کینہ پرواری کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی شخص کو اپنے قاتل تک زندگی میں رسائی نہ ملتی تو اس کے بیٹوں، پوتوں یا دوسرے رشتہ داروں سے بدلہ لیتا، اور جب تک انتقام نہ لے لیتا چین سے نہ بیٹھتا۔ بعض اوقات صرف اس وجہ سے کسی کو قتل کر دیتے کہ اس سے دشمنی تھی، لیکن یہ بھی نہ بتا سکتے تھے کہ دشمنی کی اصل وجہ کیا تھی۔ مراسم ماتم۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے عزیز و اقارب اپنا منہ نوچتے، بال نوچتے اور زور زور سے ہائی وائی کرتے تھے۔ عورتیں بال کھول کر سر پر مٹی ڈالے جنازے کے پیچھے چلتی تھیں۔ عرب میں نوحہ کرنے والی عورتوں کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا، جو بلند آواز سے نوحہ کرتی تھی۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد دسترخوان بچھایا جاتا اور ان نوحہ کرنے والی عورتوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر جاہلیت کے ان تمام رسوم و رواج کو ختم کر دیا۔ توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی۔ اہل عرب جنوں، دیووں اور پریوں کے بھی قائل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ پریاں انسانی مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں اور جن انسانی عورتوں سے تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ جرہم انسان اور فرشتے کے تناسل سے پیدا ہوا تھا۔ یہی عقیدہ ملکہ بلقیس کے بارے میں بھی پایا جاتا تھا۔ ان کی چند عجیب و غریب رسمیں: جس اونٹنی کے 5 بچے ہو چکے ہوتے اور 5واں بچہ نر ہوتا اسے بحیرہ کہتے تھے۔ اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے، وہ جہاں چاہتی چرتی پھرتی اور کوئی شخص اسے ہاتھ نہ لگاتا۔ اگر بھیڑ کے ہاں نر بچہ پیدا ہوتا تو اسے بتوں کے نام پر قربان کر دیتے، اور اگر مادہ پیدا ہوتی تو اپنے لیے رکھ لیتے، لیکن اگر ایک ساتھ نر اور مادہ دونوں پیدا ہوتے تو انہیں قربان نہ کرتے۔ اسے وسیلہ کہا جاتا تھا۔ جس نر اونٹ سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوتے اس کی بڑی عزت کی جاتی، نہ اس پر بوجھ لادا جاتا نہ اس پر سواری کی جاتی، بلکہ سانڈ کی طرح آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ ایسے اونٹ کو حامی کہا جاتا تھا۔ بتوں کے سامنے 3 تیر رکھے رہتے تھے، ایک پر لا، دوسرے پر نعم لکھا ہوتا، جبکہ تیسرا خالی ہوتا تھا۔ جب کوئی اہم کام پیش آتا تو ترکش سے ایک تیر نکالتے، اگر لا نکلتا تو اس کام سے باز رہتے،
اگر نعم نکلتا تو وہ کام کر لیتی، اور اگر خالی تیر نکلتا تو دوبارہ فال نکالتی۔ رتم ایک قسم کا درخت تھا۔ سفر پر جاتے وقت اس کی باریک شاخ میں ایک گرہ لگا جاتی، پھر واپسی پر اسے دیکھتے، اگر گرہ جوں کی توں بندھی ہوتی تو سمجھتے کہ بی بی پاک دامن رہی، اور اگر گرہ کھلی ہوئی ملتی تو یقین کر لیتے کہ اس نے بدکاری کی ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی اونٹنی کو قبر کے پاس آنکھیں باندھ کر باندھ دیتے، یہاں تک کہ وہ بھی مر جاتی، تاکہ ان کے عقیدے کے مطابق مرنے والا قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر کسی بستی میں وبا پھیلنے کا خوف ہو تو بستی کے دروازے پر کھڑے ہو کر گدھے کی آواز نکالو تو وبا سے حفاظت ہو جائے گی۔ جب کسی شخص کے پاس 1000 سے زیادہ اونٹ ہو جاتے تو وہ سانڈ کی دونوں آنکھیں نکال لیتا تاکہ اس کے اونٹ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ اگر کسی اونٹ کو خارش ہو جاتی تو تندرست اونٹ کو داغ دیتے اور یہ سمجھتے کہ بیمار اونٹ اس سے اچھا ہو جائے گا۔ ان کا ایک اور عجیب عقیدہ یہ بھی تھا کہ مقتول کی کھوپڑی سے ایک پرندہ جسے ہاما کہتے تھے نکلتا ہے اور وہ مسلسل چیختا رہتا ہے، اسکونی اسکونی، یعنی مجھے پانی پلاؤ مجھے پانی پلاؤ، اور یہ آواز اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے۔ دختر کشی سب سے ہولناک رسم۔ بنو تمیم اور قریش میں دختر کشی کی رسم سب سے زیادہ رائج تھی، اور وہ اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ بعض گھرانوں میں سنگ دلی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ جب لڑکی 5 یا 6 سال کی ہو جاتی، میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتی تو سنگ دل باپ اسے اچھے کپڑے پہنا کر بستی سے باہر لے جاتا جہاں پہلے سے ایک گہرا گڑھا کھود رکھا ہوتا۔ وہ معصوم بچی کو گڑھے کے کنارے کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے دیتا۔ وہ بے بس بچی چیختی چلاتی اور اپنے باپ سے مدد کی فریاد کرتی، لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے مٹی اور ڈھیلے ڈال کر اسے زندہ دفن کر دیتا، پھر زمین ہموار کر کے واپس آ جاتا اور اس ظلم پر فخر بھی کرتا تھا۔ بنو تمیم کے ایک شخص قیس بن عاصم نے اسی طرح اپنی 10 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ عرب کا شاید ہی کوئی قبیلہ اس ظلم سے بالکل پاک ہو، البتہ بعض قبائل میں یہ رسم زیادہ اور بعض میں کم تھی۔ قمار بازی۔ عرب قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے بھی بہت شوقین تھے۔ زیادہ تر ازلام کے ذریعے جوا کھیلا جاتا تھا۔ ازلام خاص قسم کے تیر ہوتے تھے جن پر نہیں لگے ہوتے تھے، اور ان کی تعداد 10 ہوتی تھی۔ ہر تیر کا الگ نام تھا، بالترتیب ان کے نام یہ تھے: فز، توہم، رقیب، حلس، نافس، مسبل، معلی، صفیح، منیح، وقد۔ ہر تیر کا ایک مقررہ حصہ ہوتا تھا، مثلا فز کا ایک حصہ، توہم کے 2، رقیب کے 3، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے معلی کے 7 حصے ہوتے تھے، جبکہ آخری 3 تیروں کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا۔ 10 مالدار لوگ بکریاں خرید کر ذبح کرتے، پھر انہیں 28 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ تمام تیروں کو ایک ترکش میں ڈال دیا جاتا، پھر ایک شخص باری باری تیر نکال کر دیتا، جس کے حصے میں جو تیر آتا اسے اسی کے مطابق گوشت کا حصہ مل جاتا، جبکہ جن لوگوں کے حصے میں آخری 3 تیر آتے وہ کسی حصے کے حقدار نہ ہوتے۔ یہ جوا خانہ کعبہ کے اندر حبل کے سامنے کھیلا جاتا تھا۔ جوئے کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ تھوڑی سی ریت جمع کر کے اس میں کوئی چیز چھپا دیتے، پھر ریت کی 2 ڈھیریاں بنا کر پوچھتے کہ وہ چیز کس ڈھیری میں ہے، جو صحیح بتا دیتا وہ جیت جاتا۔